زکوٰۃ ہمیں فرض سمجھ کر ادا کرنی چاہیے۔ زکوٰۃ، صدقات، خیرات یہ ہمیں اللہ کا حکم سمجھ کر ادا کرنے چاہیے۔ بالخصوص زکوٰۃ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اسلام کی 5 بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے۔ دیکھیں ایک خیمہ ہے یا ٹینٹ ہے یا وہ کنوپی کہتے ہیں نا، کنوپی ہے جس کے ایک درمیان میں ستون ہو اور 4 کونوں پر ہوں، تو ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 4 اور 1 5۔ یہ 5 ستون جس خیمے کے یا ٹینٹ کے یا کنوپی کے ہوں، 5 رہیں گے تو وہ صحیح رہے گی۔ کوئی ایک بھی اگر کم ہوگا، اس ایک کو کم کر دیں تو باقی 4 پہ اثر اس کا آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ پوری جگہ جو ہے نا وہ دیکھنے میں بھی بدصورت ہو جائے گی اور باقی 4 بھی کمزور ہو جائیں گے ایک کے ہلنے کی وجہ سے۔ تو زکوٰۃ کیا ہے؟ یہ فرض ہے، یہ ان 5 ستونوں میں سے ایک ستون ہے، اس کو فرض سمجھ کر ادا کرنا ہے۔ قرآن مجید کے اندر ایک آیت ہے، مَا عِندَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ، جو کچھ تمہارے پاس ہے ختم ہو جائے گا۔ کیا مطلب؟ ایک تو یہ صورت ہے کہ تم سے ہی ختم ہو جائے، تم فقیر ہو جاؤ، یا تمہیں موت آ جائے، وہ تم سے چلا گیا، تمہارے پاس تو نہ رہا۔ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ، جو اچھی نیت کے ساتھ اللہ کے راستے میں دیا ہوگا وہ باقی رہے گا۔ تو اپنے قیامت کے دن آنے والے وقت کے لیے موجودہ مال میں سے ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ زکوٰۃ کی وصولی کا باقاعدہ ایک نظام تھا۔ نماز پڑھتے ہیں تو ایک مؤذن ہوتے ہیں، ایک امام ہوتے ہیں، ایک مسجد ہوتی ہے، پورا ایک نظام ہے نماز پڑھنے کا۔ تو زکوٰۃ کی وصولی کا بھی ایک نظام تھا۔ نبی علیہ السلام صحابہ کرام کو مختلف، کبھی کسی کو کہیں بھیجتے، کبھی کسی کو کہیں بھیجتے۔ تو اگر کوئی کسی مدرسے سے، کسی ادارے سے، کسی مسجد سے اگر صدقات زکوٰۃ لینے آ رہا ہے تو یہ اسی نظام کا تسلسل ہے جو آقا نے خود شروع کیا تھا۔ اس آنے والے کو حقیر سمجھنا یہ ہماری کوتاہی ہے، اور اس بندے کو جس کو یہ ڈیوٹی ملے وہ اس کام کو ہلکا سمجھے، یہ اس کی کوتاہی ہے۔ یہ تو نظام کا ایک حصہ ہے، زکوٰۃ کا ایک نظام اللہ نے دیا، اس کا حصہ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی کو کہا کہ بھئی فلانی جگہ جاؤ اور ان سے زکوٰۃ وصول کر کے لاؤ۔ آپ نے دیکھا اگلی نماز میں وہ مسجد میں، دیکھ کے ناراض ہوئے، کہنے لگے کیا تم یہ تو نہیں سمجھ رہے کہ اس میں کوئی برائی ہے، کوئی عیب ہے کہ میں پیسے مانگنے جا رہا ہوں؟ نہیں، بلکہ تم حکم پورا کرو گے تو جہاد کا ثواب ہے، تم دین کا حکم پورا کر رہے ہو۔ ہمیں یہ باتیں سمجھ میں آ جائیں تو ہمارا مسئلہ بہت آسان ہو جائے۔ اب کوئی ڈونیشن مانگنے آ جائے، کیسے ہمارے چہرے پہ 12 بج جاتے، یا کسی کو کہا جائے بھئی آپ ہمارے ادارے کی طرف سے ذرا کہیں جا کے کوئی بات کریں، وہ کہتے ہیں بڑی شرم آتی ہے۔ بھئی دین کا ایک نظام ہے، یہ تو ہوگا، یہ کیسے پورا ہوگا؟ تو اس کا ایک طریقہ کار ہوگا، اور یہ طریقہ کار اللہ کے محبوب نے خود بنایا، اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ اگر انسان زکوٰۃ ادا نہ کرے پھر کیا ہوگا؟ بس ایسا ہے کہ زکوٰۃ ادا نہ کرے تو یہ جہنم میں جانے کا بہت آسان راستہ ہے۔ ایک سے زائد احادیث میں مختلف واقعات ہیں کہ بعض عورتوں کے پاس سونے کی چاندیاں یا سونے کی چوڑیاں یا کنگن وغیرہ تھے، پوچھا زکوٰۃ دی؟ کہ نہیں۔ کہا تمہارے لیے یہی کافی ہے کہ تمہارے پاس زیور ہو اور تم زکوٰۃ نہ دو، جہنم میں جانے کے لیے یہی کافی ہے۔ گویا کہ عورتوں کو یہ فرمایا کہ تمہارے پاس اگر زیور ہے تو زکوٰۃ ادا کرو، اگر نہ ادا کی تو تمہارے لیے جہنم میں جانے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اور یہاں تک حدیث کے اندر آتا ہے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اس کی فرض نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ ایک آدمی نمازیں تو پڑھ رہا ہے، مال دیتے ہوئے جان جا رہی ہے، اس کی فرض نماز بھی قبول نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس بات کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، فرمایا یہ تمہارے اسلام کی تکمیل میں سے ہے، اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو اور اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کرو۔ اور ایک حدیث کے اندر بڑی عجیب بات آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے مال کی حفاظت زکوٰۃ دے کر کرو، اپنے مال کی حفاظت زکوٰۃ دے کر کرو، اپنے بیماروں کا علاج
صدقہ دے کر کرو، اور مصائب کی موجوں کا علاج گریہ و زاری سے، دعاؤں سے کرو۔ مال کی حفاظت زکوٰۃ کے ذریعے، بیماریوں سے صحت صدقات کے ذریعے، اور مصائب کی موجوں سے حفاظت دعا اور اللہ کے سامنے رونے دھونے کے ذریعے۔ کیسے اصول نبی علیہ السلام نے ہمیں بتائے ہیں، لیکن ہم لوگ اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے جس کو اللہ نے مال سے نوازا اور اس نے زکوٰۃ ادا نہ کی، اس کے مال کو گنجا سانپ بنا کر قیامت کے دن اس کی گردن میں ڈال دیا جائے گا۔ وہ اس کی گردن کے اس کے دونوں جبڑوں کو پکڑ کے کہے گا میں تیرا مال ہوں۔ تو ہمیں چاہیے کہ زکوٰۃ کو بہت اہتمام سے ادا کریں۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام حتیم کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے کہا فلاں بندے کا جو سامان تھا نا سمندر کے کنارے وہ ضائع ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی مال خشکی میں یا بحر و بر میں ہلاک اور تباہ اور خراب نہیں ہوتا مگر اس سوائے اس کے کہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کی گئی ہو۔ جب بھی عمومی طور پر نقصان ہوتا ہے، پیمنٹ نہیں مل رہی، کنٹینر پھنس گیا، کنسائنمنٹ رک گئی، اور کوئی پرابلم آ گئی، کوئی چوری ڈاکے کا مسئلہ آ گیا، عمومی طور پر اس کا مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ زکوٰۃ صحیح طریقے سے ادا نہیں کی ہوتی۔ اس کا اہتمام ہمیں سب کو کرنے کی ضرورت۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، فرمایا جب تک زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی تو بارش روک لی جاتی ہے۔ جب ضرورت ہوتی ہے بارش کی اس وقت بارش نہیں ہوتی، اور جس وقت بارش کی ضرورت نہیں ہوتی اس وقت بارش ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اب فصل جو ہے وہ بجائی کا ایسا وقت ہے کہ پانی کی ضرورت ہے، اس وقت پانی نہیں مل رہا، پھر کچھ وقت کے بعد اس کے کاٹنے کا وقت آ گیا، پانی نہیں چاہیے، اس وقت بارش آ گئی۔ یا دن کا وقت ہے، مزدوروں کے کام پہ نکلنے کا وقت ہے، سارا دن بارش ہوتی رہی، کام نہیں ہوا۔ تو اس طرح کے ماحول جب ہوتے ہیں اور ایسی بارشیں جب ہوتی ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی علامت ہو جایا کرتی ہیں۔ تو زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وجہ سے یہ معاملات ہوتے ہیں۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔